آداب۔ مجھے زرین سلیمان کہتے ہیں اور اکثر آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، آج میں آپ لوگوں کے لیے بڑی خوبصورت یادیں لے کے آئی ہوں، سنیے گا۔ مگر یاد رکھنا ضروری ہے، یہ نہ ہو کہ آپ بھول جائیں کہ ہاں بس ٹھیک کوئی تھی، زرین آئی اور چلی گئی۔ نہیں، ایسا نہ کیجیے گا۔ اصل میں آج سنتوش کمار خاندان، جو کہ درپن صاحب، سنتوش کمار صاحب اور ایس سلیمان جو میرے شوہر بھی اور بہت بڑے ڈائریکٹر، اور ایک چھوٹے منصور ہیں، 4 بھائی ہیں، اور بھابھی صبیہ، نیئر بھابھی، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ خاندان ماشاءاللہ سارا فنکاروں سے بھرا ہوا ہے۔ میں بڑے عرصے سے مطلب کراچی میں تھی، کراچی سے لاہور جب آئی ہوں تو میں نے سلیمان صاحب کے ساتھ کام کیا، اور کچھ عرصہ کام کر کے میری پہلی فلم جو ان کے ساتھ ہوئی وہ بنی تھی گلفام۔ بہت بڑا کلاسیکل ڈانس تھا، اور رشید اترے صاحب اور اتنے بڑے بڑے میوزک ڈائریکٹر تھے جنہوں نے وہ گانے بنائے تھے، اور سلیمان صاحب نے جتنی خوبصورتی سے وہ پکچرائز کیا، میرا خیال ہے اسی سے متاثر ہو کے میں نے شادی کر لی، ایسا ہی کچھ ہوا۔ مگر یہ جو رشتے ہیں یہ آسمان پہ طے ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ نہیں سوچ سکتے کہ ہم نے کس جگہ جانا ہے اور ہمارا کون سا راستہ ہے، یہ تو رب ہمارا جانتا ہے، اور اسی پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ خیر، سلیمان صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو جناب ادھر بھابھی صبیہ، نیئر بھابھی، سنتوش بھائی، درپن بھائی، سب لوگ تھے، مگر سلیمان بڑا ایک ہٹ کے ایک مزاج تھا سلیمان کا، کیونکہ سلیمان اس زمانے میں گلفام کے بعد آگ بنا رہے تھے محمد علی بھائی کی، پھر اپنا جیسے جانتے نہیں بھی بن رہی تھی، اس کے بعد لوری بھی بن رہی تھی، 4-5 فلمیں گلفام کے فوراً بعد ان کو مل گئی تھیں، اور میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی چلتے پھر میں نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ اتنا ینگ اور اتنے یہ ماشاءاللہ خوبصورت لوگ ہیں سارے، 72 سال 70 سال سے یہ لوگ کام کر رہے تھے۔ اور صبیہ خانم کی ایک فلم میں نے دیکھ لی تھی، ایک گناہ اور صحیح، حیران پریشان ہو گئی تھی کہ دنیا میں میرا خیال ہے کہ اتنی بڑی آرٹسٹ نہیں مل سکتی آپ کو، جو انہوں نے سین کیے تھے، جو انہوں نے کام کیا تھا، کیا کمال کام کیا۔ میں ان کو کبھی نہیں بھول سکتی اور ان کو سلام کہتی ہوں، بہت پیاری ہیں وہ، اور بہت سارے ان سب خاندان نے سب سے زیادہ ایوارڈز اس خاندان نے حاصل کیے، کسی نے 200، کسی نے 300، کسی نے، سلیمان نے 250 ایوارڈ، پریزیڈنٹ ایوارڈ، 17 امتیاز، کافی ساری چیزیں۔ سلیمان صاحب کی خوبی یہ تھی کہ کہانی پہ بہت دھیان دیتے تھے، محنتی بے حد تھے، خوبصورت بھی تھے، اور اتنے شرارتی تھے کہ جس وقت یہ اسٹوڈیو میں انٹر ہوتے تھے نا تو کوئی آدمی ان کے مکوں سے بچ نہیں سکتا تھا، اور میں اکثر سوچتی تھی کہ یہ فائٹر کیوں نہیں بن گئے، یہ ڈائریکٹر کیوں بن گئے۔ خیر بہرحال یہ چلتا رہا سلسلہ۔ اچھا، اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جس وقت یہ فلم بنی باجی میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج، سلیمان نے تو خیر بنائی تھی، بہت بڑی ڈائریکشن کی انہوں نے، اور بڑی خوبصورت وہ فلم بنی۔ اس میں زیبا تھی، نیئر سلطانہ ہماری بھابھی تھی، اور اپنا درپن بھائی تھے، اور سب سے بڑی جو بات تھی وہ یہ تھی باجی میں کہ میڈم نور جہاں فریدہ خانم، ایک گانا بنا تھا، اور اس میں استاد اللہ رکھا خاص طور پہ بامبے سے آئے تھے، حفیظ اللہ حسن صاحب تھے جو پروڈیوسر اس فلم کے تھے، سلیمان کے بہت اچھے دوست تھے۔ انہیں میں کہتی تھی کہ آپ تو گوشہ عافیت ہیں، وہ بھی چلے گئے بیچارے۔ بہرحال یادیں تو ہیں، یادیں کبھی نہیں پرانی ہوتی۔ تو جناب جس وقت باجی بنی تو استاد اللہ رکھا ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سلیم اقبال کے میوزک چل رہے ہیں، ادھر فریدہ خانم اور میڈم نور جہاں، ادھر میں اور ایمی مین والا، اور جو ہمارے بہت بڑے استاد صدیق سمراٹ، انہوں نے ہمیں اس پہ ڈانس کروانا تھا کتھک کا۔ آپ یقین کیجئے کہ اتنا خوبصورت پکچرائزیشن نہ وہ ہندوستان میں بن سکتی ہے، نہ وہ پاکستان میں بن سکتی ہے، اور ہمارے تو ساتھ پشتے بھی اگر ہم دوبارہ زندہ آ جائیں ہو کے، آپ یقین کیجئے نہیں کر سکتے۔ اور بڑا خوبصورت گانا تھا وہ، سجن لاگی توری لگن منما، آج بھی آپ لوگ شاید کبھی سنتے ہوں گے۔ اس کے بعد اس گانے کے بعد دل کے افسانے نگاہوں کی زبان تک پہنچے، یا اب بھابھی نیئر پہ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ یہ فیکٹ ہے کہ جو چیز بن جاتی ہے وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہو سکتی، نہ ویسی بن سکتی۔ خیر اس کے بعد سلیمان نے کوئی 50 فلموں کے 50 فلمیں، ان میں سے میرا خیال ہے جہاں تک میں پہنچتی ہوں کہ ان کی جو سب سے خوبصورت فلم تھی زینت،
जो मुझे पसंद थी। जीनत थी, बाजी थी, अनाड़ी थी, उफ़िया बीवियाँ थी, जैसे जानते नहीं, आग, उसके बाद अपना एक फिल्म थी उफ़िया बीवियाँ भी थी, मेरे हुजूर थी, जिसका गाना बड़ा मशहूर है, हिना की खुशबू महक रही है। वो आपको पता ही है कि कितना खूबसूरत। और मैं ये सब कुछ बोल देना चाहती हूँ आपसे, मैं मतलब रुक नहीं सकती। मैं इतनी खुश हूँ कि आज आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। और ये ख्वाजा नजमुल हसन जो है ना, इनसे तो बस ये तो बस हम बड़ा एहतराम करते हैं, मगर ये जब इनकी टेप चले ना कि ज़रीन ये काम करना है, तो जनाब मैं हाजिर हो जाती हूँ कि ठीक है। अच्छा जनाब, अब ये हुआ कि जिस वक्त ये सारी फिल्में बन रही थी, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो क्लासिक फिल्में बनी, उसमें जो बड़ी खूबसूरत इनको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले, आज और कल भी बहुत अच्छी थी, वो जहेज़ के, क्योंकि सुलेमान हमेशा फिल्म जो बनाते थे तो कोई ना कोई पैगाम छोड़ते थे। अब जैसे एक फिल्म बनी थी इंसानियत, B.R. चोपड़ा साहब ने उसको बागबान के नाम से बनाई, कॉपी किया। फिर उसके बाद सुलेमान ने एक फिल्म बनाई इंतज़ार को उन्होंने अभिमान के नाम से बनाया। मतलब ये माशाल्लाह इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ज़्यादा तरक्की की मंजिलें तय कर गए कि मैं बड़ा फ़ख्र करती हूँ कि मैं उस ख़ानदान की उस घर में गई और उस ख़ानदान की बहू हूँ। और मेरी दुआ है कि आइंदा जो आने वाली नस्लें हैं वो हमें याद रखें कि हमने भी बहुत खिदमत की है आपकी, और हम चाहते हैं कि आप हमें और हमारे ख़ानदान को और मेरी ससुराल को ज़रूर याद रखें। सुलेमान के लिए दुआ करें कि वो ठीक हो जाए, थोड़े बीमार हैं। और मैं चाहती हूँ कि फिर असर नौ, जैसे कि उन्होंने ड्रामे बनाए थे ARY के TV पे, उसमें था वो अना बनाई थी, अना इतनी खूबसूरत, राबिया ज़िंदा रहेगी, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे बनाए हैं। और क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री जिस वक्त भी बेचारी ज़वाल पे थी, तो मैंने पूछा कि फ़िल्म ही नहीं बनाओगे? कह लगे नहीं, मैं अब इस काबिल नहीं हूँ कि इन लोगों के साथ चल सकूँ। अब नई नस्ल का काम है कि वो हमें याद रखे और हमारे नक्शे कदम पे चल के और कोई खूबसूरत चीज़ें बनाए। सब कुछ नई नस्ल को मैं मुबारक दे रही हूँ, मगर आपको चाहिए कि हम भी पुराने लोग आपके साथ जुड़े हुए, हमें छोड़िएगा नहीं, हमें याद रखें, और हम हमेशा आपको अपनी दुआओं में शामिल रखेंगे। आप हमें याद रखें, हम आपको याद रखें। रब राखा। अल्लाह हाफिज़।